پہلے تو بریف انٹروڈکشن ہے گلیگن کے بارے میں. بیسکلی شی واز دا پائنیئر آف جینڈر اسٹڈیز اینڈ بورن ان 1936 اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی شی واز دا اسٹوڈنٹ آف لارنس کولبرگ, ٹھیک ہے, جس کی تھیری ہم پڑھ چکے ہیں. شی ورکڈ ود ایرک ایرکسن, ٹھیک, ایرکسن تھیری بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اینڈ شی ڈیڈ ریسرچ ود لارنس کولبرگ اور کریٹیسائزڈ کولبرگ تھیری آف مورل ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, مطلب اپنے استاد کے کام کو ہی اس نے آگے جسٹیفائی کیا یا ایکسپلور کیا ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا. She was famous for her work in psychological and moral development of girls basically. And she taught at Harvard for 30 years and she was the first professor of gender studies there. So کولبرگ کے حوالے سے جو اس کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ ہے کہ جسٹس اورینٹیشن اور پرسپیکٹو جو ہے وہ this draws attention to problems of inequality and oppression and holds up an ideal of reciprocity and equal respect, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یہ جو جسٹس اورینٹیشن ہے وہ تبھی مطلب ڈرا کر سکتی ہے نا جب تک کہ انیکوالٹی اور آپریشن کو جو ہے وہ یہ جو پرابلمس ہیں ان کو نہ ریڈیوس کر دیا. اچھا جی, جسٹس اورینٹیشن کے حوالے سے جو کولبرگ کا پوائنٹ آف ویو تھا اس کے بارے میں وہ ان پرابلمس کی طرف اٹینشن سیک کرنا چاہتی ہے یا اٹینشن دلوانا چاہتی ہے لوگوں کی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انیکوالٹی اور آپریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کا ریسیپروکل بھی اچھا ہے لیکن ایکول رسپیکٹ جو ہے وہ ملنا ضروری ہے سب کو. کیونکہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو دین obviously رولز اینڈ ریگولیشنز اس کو پنشمنٹ بھی دیں گے, لیکن سٹل ہمیں اس انیکوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو دور کرنا چاہیے. مطلب وہ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ اس کا ایریا جینڈر اسٹڈیز تھا سو میل اینڈ فیمیلز کے حوالے سے جو انیکوالٹی ہے اس کی طرف وہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کری ہے. اور شی سیڈ یہ تمام انیکوالٹیز تبھی پوری ہوگی جب آپ دونوں کے پوائنٹ آف ویوز یا جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے, اور دونوں جینڈرز کو ایکول ریسپیکٹ دیں گے. تو دین کیئر اورینٹیشن کے حوالے سے اس نے بات کی. شی سیڈ کہ شی ڈراز اٹینشن ٹو پرابلمس آف ڈیٹیچمنٹ آف ابنڈنمنٹ اینڈ ہولڈ اپ این آئیڈیل آف اٹینشن اینڈ ریسپانس ٹو نیڈ. اس سلائیڈ میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ گلیگنس کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا کولبرگ تھیری کے بارے میں. وہ دو پوائنٹ آف ویوز میں ڈیوائڈ کرتی ہے کولبرگ کی تھیری کو کہ جسٹس اورینٹیشن اور کیئر اورینٹیشن, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جسٹس میں انیکوالٹی اور آپریشن جو ہے وہ پرابلمس ہیں جو بہت زیادہ اٹینشن مانگنے والی ہیں. کیونکہ جہاں پر میلز کی بات آتی ہے اور فیمیلز کی بات آتی ہے تو دونوں کے حوالے سے ایکوالٹی نہیں رکھی جاتی, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے کیئر اورینٹیشن کے حوالے سے اس نے کہا کہ اس میں ڈیٹیچمنٹ اور ابنڈنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے کہ اگر ایک چیز آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ اس کو بالکل ہی سائڈ پر کر دیتے ہیں اور اگر ایک چیز اچھی لگی ہے تو دین آپ اس کی ایکسس مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیئر یا تو نہیں مل رہی تو ختم کر دی جاتی ہے اور اگر مل رہی ہے تو بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. سو اس طرح کے جو پرسپیکٹو اور میلز اور فیمیلز کے حوالے سے ڈفرینٹ ہیں, سو ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے زیادہ. گلیگن اسٹیٹس دیٹ ٹو مورل انجنکشنز not to treat others unfairly and not to turn away from someone in need capture these different concerns, ٹھیک ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک چیز آپ کو نہیں مل رہی, جسٹس نہیں مل رہا, تو دین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انفیئر طریقے استعمال کرنا شروع کر دیں. اور اگر فرض کریں کہ آپ کو کسی سے ضرورت کے وقت کوئی چیز نہیں ملی, کوئی آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی, تو دین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں, چھوڑ کے چلے جائیں, ٹھیک ہے. سو ان دونوں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آلرائٹ, موریلٹی اور جینڈر کو وہ کیسے لیتی ہے کہ میل اپروچ از دیٹ انڈیویجولس ہیو بیسک رائٹس اینڈ ون مسٹ ریسپیکٹ دا رائٹ آف ادر, ٹھیک ہے.
میلز اپروچ یہ ہے. فیمیل اپروچ از دیٹ پیپل ہیو ریسپانسبلٹیز ٹوورڈز ادرس. اب یہ جو ڈفرنس ہے وہ اس کو کم کرنا چاہتی ہے. اب میل اپروچ دیکھیں, اس کا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہے, فیمیل اپروچ میں ڈفرنٹ ہے. Morality imposes restrictions on what one can do, and morality is an imperative to care for others. ٹھیک ہے کہ میلز کی طرف سے morality impose کی جاتی ہے, اور فیمیل سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ایک کیئر کا جو فیکٹر ہے وہ ہمیشہ ان کے اندر موجود رہے. ٹھیک ہے, چاہے کوئی ان کے ساتھ جیسا ہی بہیو کیوں نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے, اس میں جسٹس اورینٹیشن ہے, اس میں ریسپانسبلٹی اورینٹیشن ہے کہ میلز انصاف مانگتے ہیں اور فیمیلز کے لیے انصاف کی کوئی بات ہی نہیں ہے, مطلب وہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے کام کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ جو دو ڈفرنٹ اپروچز ہیں, فار میل ڈفرنٹ اینڈ فیمیلز ڈفرنٹ, سو شی از ٹاکنگ اباؤٹ دیز کانسیپٹس. اس نے اسٹیجز آف مورل ڈیولپمنٹ جو بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ سیلفش اسٹیج ہے, دوسرا بلیف ان کنونشنل مورالٹی, اور پوسٹ کنونشنل اسٹیج. ٹھیک, ان اسٹیجز کے بارے میں مزید یہ ہے کہ ینگ گرلز اسٹارٹ آؤٹ ود دا سیلفش اورینٹیشن. اسٹارٹ تو وہ کہہ لیں کہ سیلفش اورینٹیشن سے ہی کرتی ہیں کہ جی ہمیں جو پسند ہوگا ہم وہ کریں گے, لیکن لرن ٹو کیئر فار ادرس. لیکن ان کو یہ سکھایا جاتا ہے یا وہ سیکھ جاتی ہیں کہ ہمیں سیلفشنس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, کہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے, ان کی کیئر کرنی ہے, یہ ساری چیزیں. وومن لرن دیٹ اٹ از رانگ ٹو ایکٹ ان دیئر اون انٹرسٹ. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم صرف اپنی بات کریں تو یہ ناانصافی ہوگی, ہمیں بہتر ہے کہ دوسروں کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کو کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے نا. They learn that it is just as wrong to ignore their own interest as it is to ignore others' interest. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے انٹرسٹس کو اگنور کرنا اتنا ہی غلط ہے جتنا کہ اپنے انٹرسٹ کو اگنور کرنا. Learn this through connecting with others. ٹھیک ہے, اور یہ چیز تب لرن کرتی ہیں جب ان کا انٹریکشن زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. Gilligan suggests that the way boys and girls are raised in our own society leads differences in moral reasoning. ٹھیک ہے کہ میلز کے لیے الگ طرح کی پریفرنسز ہیں اینڈ فیمیلز کے لیے الگ طرح کی پریفرنسز ہیں. سو اس سے جو ڈفرینسز جو ہیں وہ رائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. Kohlberg theory is inadequate and places girls' moral reasoning at a lower level than boys. وہ یہ کہتی ہے کہ کولبرگ تھیوری کی جو انکلینیشن ہے وہ بوائز کی ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو گرلز, اینڈ گرلز کی جو مورل ڈیولپمنٹ ہے یا جو ریزننگ ہے وہ اس کو لوور لیول پر رکھا گیا. بوائز ویو مورالٹی پرائمرلی ان ٹرمز آف جسٹس اینڈ فیئرنیس, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. گرلز سی مورالٹی ان ٹرمز آف ریسپانسبلٹی اینڈ کمپیشن ٹورڈز انڈیویجولز اینڈ ولنگنیس ٹو سیکریفائس فار ریلیشن شپس. ٹھیک ہے, اور ان کے اندر یہ ابیلٹی ہے کہ وہ سیکریفائس کریں, اور ایز کمپیئر ٹو میل دے ڈونٹ ہیو مچ ابیلٹی ٹو سیکریفائس دیئر اون نیڈس اور ولنگنیس. ٹھیک ہے, وہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ مورالٹی جو ہے وہ 3 سٹیجز میں گرلز میں ڈیولپ ہوتی ہے. اورینٹیشن ٹوورڈز انڈیویجول سروائیول, اور گڈنس ایز سیلف سیکریفائس, اینڈ مورالٹی آف نان وائلنس. ٹھیک, اب کیا مطلب ہے کہ ویئر فیمیل اورینٹیشن ٹوورڈز انڈیویجول سروائیول یہ ہے کہ ویئر فیمیلز کنسنٹریٹ آن واٹ از پریکٹیکل اینڈ بیسٹ فار دیم. ٹھیک ہے, کہ وہ کام کرنا چاہتی ہیں کہ جس سے ان کا سروائیول جو ہے وہ زندہ رہے. اور اوبویسلی اگر میل کرتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ رسپانسبلٹیز نبھائیں, تو دین گو فار پرفارمنگ دوز رسپانسبلٹیز سو دیٹ شی کین میک ہر اون پلیس ان دیٹ سوسائٹی. گڈنس ایز سیلف سیکریفائس کا مطلب یہ ہے کہ ویئر فیمیل تھنک دیٹ دے مسٹ سیکریفائس دیئر اون وشز ٹو وٹ ادرس وانٹ. ٹھیک ہے, کہ ان کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ان کی اپنی وش کی کوئی اتنی قدر نہیں ہے, سو ان کو دوسروں کی انٹرسٹ اور دوسروں کی جو نیڈس ہیں ان کو فلفل کرنا ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر اون انٹرسٹ.
Morality of non-violence. Women come to see hurting anyone as immoral, including themselves. ठीक है, वो हर्ट करना जो है वो नहीं चाहती, वो उसको इमोरल समझती. ठीक है. The highest level of morality are represented by compassionate concern for the welfare of other. और सबसे highest level है क्योंकि आप दूसरों की वेलफेयर के लिए जुट जाती हैं. और इसी को गिलिगन ने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी. और बेसिकली गिलिगन की थ्योरी का सबसे ज्यादा कह लें कि क्रिटिसिज्म इसी बेस पर हुआ था कि इसने सिर्फ एक जेंडर के पर्सपेक्टिव्स जो हैं उसने लिए भी और उसने उसी को एक्सप्लोर किया. ठीक है. क्रिटिसिज्म की बात जहां पर हम करें तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मोरल डिसीजंस इन एन एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन, लेकिन फाइंडिंग्स में नॉट अप्लाई इन ऑल सिचुएशंस. ठीक है. जरूरी नहीं है कि फैमिली टू फैमिली या कल्चर टू कल्चर ये तमाम चीजें अप्लाई भी होती हूँ. हम अब जैसे उसने जो थ्योरी और डाटा लिया फीमेल से, वो उनकी सोसाइटी और कल्चर में रहते हुए लिया. लेकिन अगर हम अपने मुस्लिम सोसाइटी का कंपैरिजन करें तो हमारी सोसाइटी और हमारा इस्लाम और हमारा रिलीजन फीमेल्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है और इसने इक्वल राइट्स रखे हैं मेल और फीमेल के लिए. और उनकी नीड्स जो इंडिविजुअल नीड्स हैं, फीमेल्स की अपनी है, मेल्स की अपनी है, तो उनके हिसाब से हमारे लिए चीजें मुख्तस की. ठीक है. सो हम अगर कहें कि ये थ्योरी हमारे कल्चर में उस तरह से अप्लाई होती है या नहीं, ये जो है वो श्योर नहीं. ठीक है. हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है और हमारे यहाँ जो फीमेल्स की रिस्पेक्ट है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से डिफाइंड है. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्रिटिसिज्म था कि उसने सिर्फ और सिर्फ वुमेन से डाटा लिया, फीमेल्स का ओपिनियन लिया और उसी को आगे जाके एक्सप्लोर कर दिया. और तीसरी बात तो ये भी है कि उसने कभी भी अपने इस डाटा को पीयर रिव्यूड जर्नल में कभी पब्लिश नहीं किया, ताकि अगर किया होता तो देन उसके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो आते, मजीद जो है वो एक्सप्लोर होती चीजें और मजीद जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती थी. अगला कॉन्सेप्ट ये है कि मोरालिटी एज द अडॉप्शन ऑफ सोशल नॉर्म. ठीक है. कि मोरालिटी क्यों अपनाई जाती है, क्योंकि हम इसको सोसाइटी के साथ लिंक करते हैं. क्योंकि देखें, मोरली हम जैसे भी हों, हम जहां पर भी रह रहे होते हैं हम अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या अपने कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. सो इट इज अ मैटर ऑफ इंटरनलाइजेशन. इंटरनलाइजेशन इन दैट सेंस के ये जो चीजें हैं या जो अमल है या जो बिहेवियर है वो आपके अंदर की सेटिस्फेक्शन होगी तो ही आप एक्ट करोगे. ठीक है. अगर आप को कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो देन आप जबरदस्ती उसके बारे में कोई भी कह लें कि बिहेवियर शो नहीं करेंगे. सो इसके बारे में क्या कहा गया है कि अडॉप्टिंग सोसाइटल स्टैंडर्ड्स फॉर राइट एक्शंस एज वंस ओन. ठीक है. आप सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं एज कम्पेयर टू द ओन, कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, इसके बजाय जो सोसाइटी की डिमांड है उसको मद्देनजर रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. focuses on how morality moves from society to individual, how children acquire norms और prescriptions जो हैं कि किस गुड कंडक्ट क्या है उसके बारे में prescriptions जो हैं वो डिफरेंट है. ठीक है. और ये prescriptions कौन देते हैं? वो सोसाइटी के मेंबर्स जो उस सोसाइटी में रह रहे होते हैं. अगला पॉइंट ये है कि our examination of these theories will reveal that several factors jointly affect the children's या child's willingness to adopt societal standards. क्यों? क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसकी इस राय के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं. लाइक पेरेंट्स का लाइफ स्टाइल, उनका स्टाइल ऑफ डिसिप्लिन, उनका स्टाइल ऑफ लिविंग, के किस तरह से वो उसको नरिश कर रहे हैं. ठीक है. ये चीजें मैटर करती हैं. ठीक है. और इसी तरह से पेरेंट्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी अपनी प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो भी उनकी बच्चे की जो डेवलपमेंट है या मोरल डेवलपमेंट है स्पेसिफिकली उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं. और चाइल्ड्स व्यू ऑफ बोथ द मिसडीड एंड द रीजनेबलनेस ऑफ पेरेंटल डिमांड्स उससे इफेक्ट होता है. अब जैसे हमने देखा कि ये तमाम फैक्टर्स बच्चे की मोरल डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं. सो एट दिस लिस्ट
Internalization results from a combination of influences. As this list indicates, internalization results from a combination of influences के parent का अपना style of nurturing you, ठीक है, how and where you are living, सोसाइटी की नीड्स, सोसाइटी की डिमांड्स, इसी तरह से पेरेंट्स की अपनी ज़ात जो है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये तमाम चीज़ें मिलकर आपकी जो कह लें कि एनवायरनमेंट है उसको इफेक्ट कर रही होती हैं. व्हेन द प्रोसेस गोज वेल, एक्सटर्नल फैक्टर्स या जो फोर्सेस हैं वो आपकी जो पॉजिटिव इंक्लिनेशंस होती हैं या जो आपके पॉजिटिव इमोशंस होते हैं उनको और ज़्यादा तेज कर देती हैं और नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको लिमिटाइज कर देती हैं. ठीक है, सो ये तो थी गिलिगन्स की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट. और हमारा ये जो लेक्चर था 7th वो ब्रीफ था बहुत ज़्यादा और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो मोरालिटी के हवाले से डिफरेंट थे. लेकिन अगर मैं पर्सनल अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूं तो मेरे नज़दीक जो कोलबर्ग की थ्योरी है दैट इज़ मोर अडॉप्टिव. और दूसरी बात यह है कि कोलबर्ग की थ्योरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है और अभी भी उसके जो स्टेजेस हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है और इवन कई दफ़ा रिसर्चेस में भी उसको कोट किया जाता है. So thank you so much students. Stay blessed. Allah Hafiz.